امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج امام۔ عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی ایک اور مجلس آپ کی خدمت میں۔ پروردگار نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب خلق کیا، ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ ایک کا تعلق مادے سے ہے اور ایک کا تعلق مجردات یعنی دوسرے عالم سے ہے، مگر دونوں کے کمبینیشن کو حیات کہتے ہیں۔ زندگی یہی ہے۔ روح بدن سے نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اور روح بدن میں آئے تو ہی زندگی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ خدا نے اس لطیف سی چیز کو انسان کی صرف اس ظاہری زندگی کو نہیں بلکہ اس کی تمام عالم میں زندگی کو روح ڈرائیو کرتی ہے، روح لے کے جاتی ہے۔ دوسرے عالم میں جو حساب کتاب ہے اس بدن کا نہیں ہے۔ یہ بدن دوبارہ آئے گا، جل جائے گا، پھر آئے گا، جل جائے گا۔ اصل وہ روح ہے جس کے اوپر بدن آتا رہے گا۔ اسی لیے پروردگار نے زیادہ اہتمام اس روح کی ہدایت کا کیا ہے۔ روح کہ جو خود امر ربی ہے، جسے کوئی درک نہیں کر سکتا، جسے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ روح ایک روح جس کے چند سٹیجز ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نفس سب سے کم ترین سٹیج ہے اس کا، پھر عقل اس سے اوپر، اور پھر قلب۔ قلب جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے روح کا۔ یہی چیزوں کی، یہ سارے سافٹ ویئر ہیں، ہارڈ ویئر کوئی نہیں ہے۔ آپ عقل کو کہاں پکڑیں گے؟ نفس کہاں پکڑا جا رہا ہے؟ قلب، یہ والا قلب نہیں ہے، وہ قلب دوسرا ہے۔ وہ یہ سب سافٹ ویئر ہے، اور اللہ نے زیادہ اسی سافٹ ویئر کے لیے اپنے ہادیوں کو بھیجا۔ ہارڈ ویئر تو انسان خود صحیح کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے جو آپ کی قلب جو ہے، آپ کا جو سب سے ایک اعلیٰ درجہ ہے انسان کی روح کا، اس کو ہٹ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو اتارا، اور اس کلام کو
اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ وقت زیادہ گزر گیا، میں کافی دیر سے آیا بیٹھا، جلدی آ جاؤ تو یہ مسائل ہے، ٹائم پر آؤ تو صحیح رہتا ہے آدمی، لیکن بہرحال وہ بھی محبت ہے ان کی۔ لیکن بہرحال میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہاں سے پھر کہیں اور بھی جانا ہے، بہرحال وقت تھوڑا ہی ہے میرے پاس۔ ایک حدیث کو جو کہ میں نے بہرحال ماہ محرم کے پہلے عشرے میں خراسان میں سرسری سی بیان کی، ابھی پنجاب میں تھا تو میں نے 2 مجلسوں میں ایک ہی حدیث پڑھی ہے، لیکن میں تھوڑا سا وقت ہے اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پروردگار سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں پروردگار کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت، لین دین ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اور آیت جو ہے وہ اسٹریٹ کہتی ہے کہ نہ تجارت نہ لین دین انہیں نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا، اور ان کو خوف ہے اس دن سے جس دن آنکھیں اور قلب پلٹ جائیں گے۔ یعنی کون سا دن ہے وہ؟ قیامت، آنکھیں اور قلب پلٹ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی تو لوگ ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ خدا آگے کہتا ہے کہ میں ان کے لیے جزا بھی ہے، میں جسے جتنا چاہوں رزق دیتا ہوں۔ اب رزق کی اپنی ڈیفینیشن ہے، میں اس نیچے نہیں آؤں گا، میں اوپر والے حصے میں رہتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ذکر سے غافل نہیں ہوتے؟ ایک حدیث ہے، حدیث معراج کی ہے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول خدا معراج پہ گئے، اور معراج کئی دفعہ ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ معراج کئی دفعہ ہوئی ہے، اور یہ معراج فزیکل ہوئی ہے، یعنی فزیکلی گئے ہیں، مطلب صرف یہ نہیں کہ رسول خدا وہیں تھے اور نہیں، ایسا نہیں، رسول خدا فزیکل گئے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ کئی آسمانوں پہ رسول خدا نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں، تو وہاں پروردگار نے اپنے محبوب سے کلام بھی کیا، مختلف کلام۔ تو وہاں ایک حدیث اس کا ایک حصہ ہے، پروردگار اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے عمل سے، یعنی جو میں نے اسے کہا ہے، اس پہ راضی ہو جائے، یعنی رضایت حاصل ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے زندگی میں، جو میں نے اسے عمل دیا ہے، جو میرے عمل پہ راضی ہو جائے، میں اس میں 3 خصوصیات ایجاد کرتا ہوں۔ اس دن 10 خصوصیات آپ کو میں نے بتائیں عقل سالم کی۔ تو بہرحال اب یہ رضائے الہی سے راضی ہونے والے کی 3 خصوصیات ہیں۔ حدیث تھوڑی سی بھاری ہے، سنگین ہے۔ آیت اللہ تہرانی نے اپنی کتاب نور مجرد کی پہلے جلد میں اس کو بڑی توضیح دی ہے۔ پہلی چیز خدا کیا دیتا ہے؟ پہلی چیز خدا کہتا ہے کہ میں اس کو ایسا شکر عطا کرتا ہوں جو نادانی سے پاک ہوتا ہے۔ شکر، اب آپ بولیں گے یہ کون سی چیز ہے؟ ہماری زندگی میں شکر ہے نہیں جو ہمیں آئیڈیا ہو۔ شکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان خدا کا شکر نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے کہ جو میری عمل پہ راضی ہو جائے، میں اس کو ایسا شکر عطا کرتا ہوں جو نادانی اور جہالت سے پاک ہوتا ہے، یعنی وہ معرفت کے ساتھ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ شکر جو ہے وہ کیا ہے کہ مطلب خدا نے بہرحال ساری چیزیں دی ہیں، شکر کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، نماز کے بعد شکر کے سجدے ہم کتنے لوگ کرتے ہیں؟ نماز کے بعد مستحب ہے سجدے میں 100 دفعہ شکرن شکرن کہیں۔ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہماری زندگی میں، سجدہ کون کرے گا؟ مولانا صاحب پلیٹ بھاگے جا رہی ہے زندگی، شکر کریں۔ کیونکہ دیکھیں ویسے اگر آپ اس کو بریکٹ دوسرا کھولیں تو یہ ایک سیوک سینس بھی ہے،
یعنی ایک معاشرتی اخلاقی قدریں بھی تو ہیں. مثال کے طور پر مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی آپ کو جگہ دے دو، مثلا آپ کو جگہ دے، آپ کو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہے ایسا؟ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی گزر رہا ہے، اس نے پیچھے ہٹ گیا، بولا بھائی جلدی میں اول تو ہمارے یہاں ہر کوئی جلدی میں کسی کو جگہ کوئی نہیں دیتا، تو وہ کیا کسی کو جگہ. مثلا اگر آپ کے لیے کسی نے گیٹ کھول دیا اور آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب آپ دکان میں جائیں، تندور میں جائیں، خاص طور پہ تندور والا کتنی گرمی میں، اس سختی میں آپ کے لیے روٹیاں، آپ بولے پیسے لے رہا ہے، پیسے تو لے رہا ہے، پیسے تو ہر کوئی لے رہے ہیں، مگر وہ زحمت بھی تو کر رہا ہے. کیا آپ نے کبھی تندور والے کو بولا یار شکریہ آپ کا؟ نہیں ہے. لم یشکر مخلوق، جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر نہیں کرتا. ہمارے یہاں شکر تو ہے نہیں، ہم اپنے ماں باپ کا شکریہ کرتے ہیں روز. روایات کیا کہتی ہیں؟ اپنی ماں کے بوسے لیا کرو ہاتھ کے، جو وہ تمہارے لیے زحمت کرتی ہے. پاؤں دباتے ہیں؟ یقیناً دباتے ہوں گے. کیا ہے؟ کیونکہ اصل میں ایک تو معاشرے سے سیوک سینس ختم ہو گئی ہے، اخلاقی قدر. آپ باہر کے معاشرے میں جائیں، بے شک برا ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے، کچھ سیوک سینس بعض لوگوں میں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو جگہ دے دیں تو بڑا ایڈمائر کرتا ہے وہ، آپ مسکراتا ہوا جاتا ہے آپ کو. بہرحال اندر سے باہر سے جو بھی ہیں. ایک شخص کو میں نے ایک دفعہ کسی ایئرپورٹ پہ صرف کرٹسن پوچھ لیا کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں. وہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ایک جملے کا ریٹرن اس کو کیسے کروں. یعنی اس نے اپنے کام چھوڑ دیے، اپنی فلائٹ بھول گیا اور میرے سے باتوں میں لگ گیا. یعنی ہمارے ہاں واقعاً مثلا وہ جلدی میں ہے کوئی، ہم روز آ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک شخص کو جگہ دے دیں. ہمارے یہاں نہیں ہے، ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں آپشن. تو ہم جب اصل اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہمیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا خدا کا بھی شکر کرنا ہے. مطلب اللہ نے اتنا کچھ دیا، نعمتیں دیں، صبح دے رہا ہے، نماز دے رہا ہے، عبادت دے رہا ہے. ہر نماز کے بعد شکر کرے پہلے، کیونکہ پتہ نہیں کتنوں کو تو وہ توفیق دے ہی نہیں رہا نماز کی. شکر کرنا وہ بھی معرفت کے ساتھ. کھانا کھایا، شکر الحمدللہ. کیوں؟ پروردگار یہ نعمتیں تیری تو تھیں، یہ پودے پتے تیرے تھے، تو نے ان میں ذائقہ رکھا. یہ پھل کھایا، تو نے اس میں ذائقہ رکھا، یہ سب تیرا ہے. لیکن انسان ناشکری کی وجہ سے مشکلات میں ہے. مثلا ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار یہ دے دے، وہ دے دے. شخص آیا مسجد نبوی میں، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، رسول خدا نے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو نہیں ہوگا ایسے. کہا پہلے اس کی حمد کرو، یعنی پہلے اس کی حمد و ثنا کرو کہ تو پروردگار خالق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اتنا کچھ تو نے دیا پروردگار، ایک تھوڑی سی چیز رہ گئی ہے، یہ بھی دے دے. طریقہ ہے نا مطلب اس کو مانگنے کا، اس کو ایڈمائر. دیکھیں دنیا میں آپ جب کسی کی بہت تعریف کرتے ہیں تو دنیا میں اپوزٹ ہے، چاپلوسی ہو گئی. مگر خدا کو ہماری چاپلوسی کی ضرورت ہے نہیں ہے، مگر حمد و ثنا کے لائق ہے وہ. جب انسان کو یہ معرفت ہوگی تو وہ سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا. علامہ طباطبائی کے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ استاد کے سجدے اتنے طولانی تھے، اور جتنی جس کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اس کا سجدہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے سجدے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ آج کل تو دنیا فاسٹ ہو گئی، فاسٹ. چیٹ جی پی ٹی ہو گیا نا، تھوڑے دنوں میں نماز بھی چیٹ جی پی ٹی ہو جائے گی. ایسے جلدی 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 پڑھو بس. یہ بھی کوئی اور پڑھ دے آگے میری جگہ پہ، کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جائے، ایک رپورٹ بنا لوں جو 5 وقت نماز پڑھ لے، حساب میرے اکاؤنٹ میں آ جائے. پبلک تو اس چکر میں بھی جائے گی آسانی کے لیے اپنی زندگی. عزیزان محترم، جتنی انسان کی عقل رشد کرے اس کی معرفت بڑھنی چاہیے، اس کی عبادت سنگین ہونی چاہیے. کیونکہ بچہ ہے نا، بچے کو تو نہیں پتا. مثلا بچہ تو چھوٹا سا بچہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مطلب سجدے گاہ سے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی معرفت اتنی ہے. لیکن جب آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو خدا کی وحدانیت بھی تو بڑھتی جا رہی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب میرے جانے کا ٹائم آ گیا ہے،
کسی کو بھی نہیں بتا، کبھی بھی چلا جاؤں. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے تو آپ کیسی نماز پڑھیں گے؟ لیکن کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، یہ معرفت ہوگی تب سجدہ شکر کا ادا ہوگا. اور جب انسان نعمتوں کو سکین کرے گا تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو خدا کے عمل پہ راضی ہو جائے خدا اسے یہ شکر دیتا ہے، اور جو ذرا سا شکر کرتا ہے خدا اس کے لیے اپنے دروازے کھولتا رہتا ہے. کیونکہ بہرحال خدا بھی تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میری ہر نعمت پر شکر کر رہا ہے. مشکل آئی تو بھی شکر کر رہا ہے، نعمت مل گئی تو بھی شکر کر رہا ہے. دیکھیں یہی تو فرق ہے. شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آتا ہے تو امام سے کہتے ہیں مولا ہمیں جو مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں. تو امام نے کہا کہ مگر ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہم مشکل آتی ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشکل کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. مشکل کیا ہے؟ ہماری زندگی میں بعض اوقات ظاہری جو پریشانی آتی ہے ہم شکوہ کرتے ہیں. ہماری ظاہر انسان ہے، انسان کی معرفت کم ہے، جبکہ اللہ کے ولی ہر حالت میں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتے ہیں. خوب یہ شکر انسان کو بڑھاتا ہے. دوسری چیز، خدا کہتا ہے کہ جو میرے عمل پہ راضی رہتا ہے میں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں جس کو وہ بھول نہیں پاتا. اس کو ایسا ذکر ملتا ہے جو نسیان سے پاک ہوتا ہے، فراموش نہیں کر سکتا. وہ بہرحال وقت بہت تیزی سے اپنے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. بہرحال میں ذکر پہ اکتفا کروں گا. ذکر جو ہے وہ تسبیح نہیں ہے، آپ تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. ذکر ویسے 3 قسم کا ہے. ایک ذکر لسانی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک ذکر قلبی ہے، قلب ذکر کرے، جو زبان کہہ رہی ہے قلب اس کو ایڈمٹ کرے، دل سے کہے. زبان سے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یعنی قلب اس کے ساتھ سنک ہی نہیں ہو رہا. ایک ذکر اعضاء و جوارح کا ہے، یعنی کیا؟ یعنی آنکھ بھی استغفار کرے. آنکھ کی استغفار کیا ہے؟ یعنی جہاں گناہ نظر آئے آنکھیں بند ہو جائیں. حالت ذکر تو یہی ہے نا. یہ تھوڑی کہ آپ نے وہ آج کل تو ڈیجیٹل تسبیح لوگوں نے پکڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک. پہلے تو وہ ٹھک ٹھک والی آتی تھی. ہم شروع میں جوانی میں جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم نے سب سے پہلے وہ تسبیح پکڑی جس میں وہ 3 ٹھک 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 ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک مرشد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تسبیح تھی. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. اس دن سے میں نے تسبیح ہٹا دی. انہوں نے کہا کہ ذکر ایسا کرو جو ایک دفعہ ہو مگر وجود میں جذب ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. البتہ یہ جو ذکر ہمیں کہا جاتا ہے 70 دفعہ کرو، 100 دفعہ، اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے. اور یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ادھر سے میسج آ گیا ادھر سے میسج آ گیا، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو اتفاق، یہ اوتھنٹک نہیں ہے. اوتھنٹک مفاتی ہے، مفاتی الجنا اوتھنٹک ہے. جو چیزیں ائمہ سے ہیں، ایسے معاشرے میں تو ہر چیز ہی ٹہل رہی ہوتی ہے، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی پڑھ لو. ہر پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ بغیر ڈاکٹر سے پوچھے گولی نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے جو بہرحال جو واجب ذکر ہیں وہی کر لے کم از کم. سب سے بہترین اذکار صبح کی تعقیبات میں، فجر کی نماز پڑھیں آپ، فجر کی نماز کے بعد تعقیبات نماز فجر ہیں. مفاتی کھولیں، مفاتی کے اندر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یہ 100 دفعہ ہے، یہ 100 دفعہ ہے، یہ 100 دفعہ ہے، یہ 100 دفعہ. خوب، کیونکہ اس ٹائم کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ اگر آپ اول وقت فجر پڑھیں تو طلوع تک آپ حالت ذکر میں رہیں گے. لیکن یہاں تو فجر پہ ہی تو نیند آتی ہے آدمی کو،
اور آدمی پڑھتا بھی ہے تو چلیں بہرحال جتنا بھی ہے تھوڑا تھوڑا انسان جو ہے پڑھتا ہے. اب یہ جو حالت ذکر ہے اب یہ ایک لیول ہے ذکر کا. اب لیول اور تھوڑا اوپر جائیں. ذکر اصل میں حالت ہے, ایسی حالت ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھتا ہے, اور جب وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھے تو وہ دائم الذکر ہوتا ہے, یعنی ہمیشہ ذکر کی حالت میں. کیونکہ پوری کائنات ذکر کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی زمین اور آسمان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح پڑھ رہی ہے, ذکر کر رہی ہے. تو جب انسان حاضر ہو جاتا ہے تو یہ سارے اذکار اس کو سنائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا وجود, اس کے آپ کے میرے آرگن ذکر کر رہے ہیں, ہمیں آواز نہیں آ رہی, ذکر کر رہے ہیں وہ. کیونکہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں. ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ تو ٹیمپریری ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ میرا تھوڑی ہے. یہ قیامت میں جس کا ہے اس کو گواہی دے گا, سب بتائے گا, سچ بتائے گا, کہاں کہاں گیا, کیسے کیسے گیا. نگاہیں بتائیں گی کہاں کہاں یہ اٹھیں, کہاں کہاں اس نے اٹھایا مجھے. کیونکہ مالک وہ ہے. یہ جو دائم الذکر ہے, یہ کیفیت جب انسان پہ آتی ہے تو انسان آیات الہی کو دیکھتا ہے, اسے اللہ کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کربلا میں جو لوگ تھے وہ دائم الذکر تھے, ان کے بدن کٹ رہے تھے مگر ان کو تکلیف نہیں تھی. کیونکہ وہ اس ذکر کو دیکھ رہے تھے. کون سا ذکر؟ قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا شخص نے, مولا یہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ امام نے کہا نحنو ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہے. کربلا میں کون تھا؟ امام, اللہ کا ذکر. اور جو ذکر کو دیکھ رہا ہو اس کا وجود ٹکڑے ہو جائے, اسے احساس نہیں ہوتا, ظالم ہوتا. اب ہم بھی اپنی زندگی میں یہی احساس کریں. ہماری زندگی میں بہت پریشر ہے, بہت ساؤنڈ ہے, بہت نوائز ہے, اتنا شور ہے ہماری زندگی میں. آپ بھی سوچو, روڈ پہ چلیں الگ شور ہے, گھر میں بیٹھیں الگ شور ہے. اور انسان اس شور کا اتنا عادی ہو گیا ہے, اس کو کائنات اور عرش کے اذکار سنائی نہیں دیتے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھر لیا ہے, اتنا بھر لیا ہے. غیبت, تہمت, جھوٹ, یہ سب کیا ہے؟ یہ شور ہے نا, یہ میرے وجود میں شور ہے. ہم جو بیٹھے ہوئے اس ٹائم ہمارے وجودوں میں شور ہے. اگر اسکرین آن ہو جائے نا ہمارے اندر کی, پتہ چلے گا ہمارے اندر کتنے ساؤنڈ ہیں. اور آپ ویسے دیکھیں, ہم شیعہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی ساؤنڈ سسٹم لگا کے اتنا شور مچاتے ہیں ہر جگہ. جلوس بھی جا رہا ہے تو سبیلوں پہ نوئے اچھی بات ہے بہرحال, لیکن جلوس کا تقدس بھی تو اپنی جگہ پر ہے. کسی نے مجھے ایک دفعہ تصویر بھیجی, مولانا صاحب رات کے 3 بج رہے ہیں, ہمارے فلیٹ میں عزاداری تھی, ختم ہو گئی, سب چلے گئے, مگر نیچے ساؤنڈ سسٹم دیکھو. اب سنی بھی رہتے ہیں, دوسرے لوگ, بیمار بھی ہوگا, مریض بھی ہوگا, ہمیں عادت ہے. گاڑی بھی جا رہی ہوگی تو شور, اکیلے بیٹھے ہیں شور. اور شور, آیت اللہ قاضی طباطبائی 1 گھنٹہ پہلے فجر سے نخلستان میں نجف کے جاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا, مجھے عرش کے اذکار سنائی دیتے تھے. عرش کے اذکار. میں نے کبھی کوشش کی کہ مجھے بھی تو کچھ سنائی دے, کوئی پتا وتا مجھے بھی بولتا ہوا نظر آئے, لا الہ الا اللہ. کیونکہ ہمیں اتنا مادے میں پھنسا دیا ہے. ایک چیز ختم ہوتی ہے, دوسری چیز, تیسری چیز, چوتھی چیز. چینل دیکھتا بھی کوئی نہیں اب تو, ٹی وی ایسے بھی, لیکن جو بھی آتا ہوگا وہ بھی ختم نہیں ہوتے. لیکن ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا, ایک چیز دیکھ رہے ہیں بے چین روح کی طرح, دیکھے جا رہے ہیں, ختم نہیں ہو رھی. پھر دوسری اپلیکیشن ٹک ٹاک, وہ ختم نہیں ہوئی تو پھر
اسنیپ چیٹ، پھر فیس بک، سب دیکھنا ہے، واجب الاحترام ہے سب کو دیکھنا، نہ دیکھیں تو پھر عبادت قضا ہوتی ہے، سب دیکھ کے سونا ہے، رات کو پوسٹ بھی کر کے سونا ہے، اتنا شور ہے دنیا میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سب سننا ہے، پرانک، یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کامیڈی سب، یہ کیا ہے؟ وجود شور ہے۔ اپنی زندگی میں خلوت لائیں، خلوت ہوگی تو اس ذکر کی آواز آئے گی جو کربلا کا وارث کعبہ سے ٹیک کر یہ کہے گا یا ایھا العالم، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں۔ کیسے آواز آئے گی جب اتنا شور ہوگا، شور۔ بس جانے میں معذرت چاہتا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، کل انشاءاللہ حدیث کو آپ کی خدمت میں تمام کروں گا۔ اب آپ دیکھیں نا، جو لوگ کربلا میں تھے کیسا ذکر ان کے وجود میں تھا، معرفت۔ ایک چھوٹا سا بچہ شب عاشوراء امام حسین کے خیمے میں بیٹھا ہوا، جب امام حسین سب کو بتا رہے ہیں تم یہاں شہید ہوگے، تم یہاں شہید ہوگے، یہ تمہارا مقام، یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہے۔ بچہ اٹھا، چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ اب دیکھیں حالت ذکر ہے یہ، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہاں کٹنا فنا نہیں ہے، ہماری باری آئے گی۔ اب امام نے اس بچے سے کیا پوچھا، یہ بہت ضروری ہے، 13 سال کا بچہ بنی ہاشم کا ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ حضرت قاسم ہمارے لیے رول ماڈل ہو، مگر ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا؟ کیا ہمارا 13 سال کا بچہ کہتا ہے میں نے حضرت قاسم بننا ہے؟ نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اس بچے کا قصور نہیں ہے، ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ تو سننے آتے ہیں، ہم نہیں سناتے۔ بچے سے جب پوچھا امام حسین نے، بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ بچے نے خطابت کے جملے نہیں کہے، سامنے امام تھے، خود بھی امام کا بیٹا ہے، کیا کہا؟ موت میرے لیے کیا ہے؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ معرفت ہے، یعنی حقیقت مرگ کو حضرت قاسم جانتے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے، میں شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ امام حسین نے آگے کیا کہا، بیٹا آپ حضرت علی اصغر بھی شہید ہوں گے، آپ کے بھائی علی اصغر۔ جب یہ سنا تو ہاشمی غیرت جاگ گئی، کہا چچا کیا یہ لوگ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ امام نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم خود علی اصغر کو لے کے جائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا عزیزان محترم، وقت گزر گیا، روز عاشور آئی، اب یہ بچہ باہر انتظار میں ہے کہ اس کی بھی باری آئے۔ کئی دفعہ گیا، مقتل کہتا ہے چچا کی خدمت میں، چچا نے اجازت نہیں دی، خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے جب قاسم کو دیکھا کہا قاسم بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ماں کو یاد آیا کہ بیٹا جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بابا کی شہادت کا وقت تھا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور آپ کو بھی، اور ایک تعویذ دیا تھا مجھے، اور کہا تھا کہ قاسم جب مشکل وقت آئے نا تو اس کو کھول لینا، بیٹا اس سے مشکل زندگی میں کوئی وقت نہیں آئے گا۔ حضرت قاسم نے دیکھا تعویذ کھولا تو کیا دیکھا؟ کہا کہ بیٹا جب دیکھنا کہ دشمن خدا کے
تمہارے چچا کو چاروں طرف سے گھیر لیں تو اپنی جان دینے میں دریغ نہیں کرنا، اور چچا اجازت نہ دیں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں کہ بہرحال حضرت قاسم کو جب ملا تو چہرے پر رونق سی آئی۔ امام حسین نے دیکھا کہ جناب قاسم تشریف لا رہے ہیں، لیکن امام حسین پہچان گئے حضرت قاسم کے چلنے سے اب یہ سفارش لے کے آ رہا ہے۔ اللہ، جیسے ہی بابا کا خط دیا، امام کی نگاہ بھائی کے نامے پہ پڑی۔ غربت میں کسی کو بھائی یاد نہ آئے، بس عزاداران محترم جب بھائی کا نامہ دیکھا نا تو بھائی یاد آیا۔ اور کیا یاد آیا ہوگا آپ سوچیں؟ مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ، دیوار کے سہارے سے ماں کا چلنا، رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ۔ بھائی ہے نا، جب بھائی یاد آتا ہے تو پھر انسان کو ماں تو یاد آتی ہی ہے نا، وہ ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو گئیں۔ وہ بابا کے سر پر پیلا رومال، وہ دشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے۔ کہتے ہیں امام نے قاسم کو گلے لگایا اور دونوں اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور کہتے ہیں قاسم امام کے پاؤں کو چومتا تھا، چچا جانے دے مجھے۔ اللہ، یعنی شہادت۔ حضرت قاسم کو اجازت ملی، جائیے۔ اب حضرت قاسم کا بدن اتنا نحیف سا ہے، چاند کی مانند ہے، بچہ ہے، کہ وہ ذرا بدن پہ نہیں آ رہی، اور وہ جو لوہے کا خول ہے سر پہ وہ بھی نہیں آ رہا، بس امامہ باندھا اور جیسے بنی ہاشم کا کوئی چراغ جا رہا ہے۔ گیا، دشمن کو وار کیا۔ آپ مقتل میں سنتے رہتے ہیں، میں تو بہرحال چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ عزاداران محترم، دشمن کو وہ ایک ہی شخص جو تھا اس کے کئی بیٹوں کو جہنم حاصل کیا، اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے دھوکے سے حضرت قاسم کو جو ہے وہ دھوکہ دیا اور پیچھے سے نیزہ حضرت قاسم کو کہتے ہیں لگا۔ حضرت قاسم اپنا توازن کھو بیٹھے اور پھر جو ہے وہ گرے۔ بس چند جملے اور آپ سے التماس ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم زمین پہ آئے اور یہ لائن چاہتا تھا کہ میں گردن کو تن سے جدا کروں، بڑی تیزی سے امام حسین آئے، امام نے وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کا ہاتھ کٹا تو اس نے شور مچایا، بچا۔ اس کے شور کی وجہ سے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ بس نہیں پتا حسین کا چراغ کن گھوڑوں کی ٹاپوں میں کیسے آیا۔ جیسے ہی یہ خاک نیچے بیٹھی نا تو قاسم ایڑیاں رگڑے ہیں۔ قاسم نے چچا کو بلایا، میرے مولا پہنچے، یہ کہیں پر بھی ہر جنازے پر میرا مولا پہنچا ہے۔ یہ جملے صرف قاسم کے جنازے بدن پہ کیا کہا؟ کہا میرے بھتیجے میرے لیے بڑا سخت ہے کہ تم مجھے بلاؤ اور میں نہ پہنچ پاؤں۔ بس عزاداران محترم روح پرواز کری، کس طرح قاسم کو اٹھایا۔ مقتل یہی کہتا ہے کہ بس سینے سے یوں لگایا ہوا تھا اور پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ کس طرح یہ خیموں میں پہنچا؟ بس ایک جملہ التماس دعا۔ جب روز عاشور سب ختم ہو گیا، ان لعینوں نے گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا، اور جب یہ آواز آئی کہ یہ اب بدن پامال کر رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ آہستہ، قاسم کی ماں کو پتہ نہ چلے
کیونکہ یہ بچہ دوسری دفعہ پامال ہو رہا ہے.